آج 9 محرم ہے اور پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے خطے میں اس ایشیائی علاقے میں تقریباً ہر ملک میں آج 9 محرم ہے، اور پورے پاکستان میں عزاداری سید الشہداء تمام مسالک کے لوگ اپنے اپنے انداز سے منعقد کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ آج میں کچھ اپنے حقوق اور اپنے مسائل اس منبر سے بیان کرتا ہوں، اور ہمارا کام ہے دروازہ بجاتے رہنا۔ امید ہے کہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ کم سے کم ہمیں اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان جس نسخے کے تحت بنایا ہے وہ نسخہ یہی تھا۔ قائد اعظم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ مسلمانان بر صغیر کے مسائل کو ذکر کیا۔ جی، سب سے پہلا کام قائد اعظم کا یہ تھا۔ اس سے پہلے علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر، اور شخصیات نے، کوئی 80-90 شخصیات ہیں جن کے کلیدی کردار تھے اس خطے کے اندر مسلمانوں کے حقوق کی بحالی میں، لیکن سربراہی قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو ان کے مسائل سے آگاہ کیا۔ تمہارے مسائل کیا ہیں؟ تمہاری چیز ہے بھائی جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تمہاری چیز ہے جو کہیں اور چلی گئی ہے، یہ تمہاری چیز تھی جس کی طرف تمہاری غفلت ہے۔ یہ قائد اعظم نے کیا۔ دوسرا، ان مسائل کا حل بیان کیا، یعنی مسائل ہی بیان نہیں کیا بلکہ مسائل کا حل بھی پیش کیا جائے۔ مسائل صرف بتانے کا ممکن ہے کہ جنہیں آپ بتا رہے ہیں ان کے پاس اس سے اچھا حل ہو، لیکن آپ کے پاس بھی کوئی حل ہے؟ مسائل کے بعد ان کے حل کی تلاش کے لیے آپ لوگ بولتے ہیں تھنک ٹینکس کا ہونا، اعلیٰ ذہنوں کا، منصوبہ گروں کا اور ہوشیار لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ طے کریں، وہ بتائیں، وہ مشورہ دیں کہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے۔ لہٰذا میں الحمدللہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی، قائد وحدت مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور جو ان دونوں جماعتوں سے جن کا ویسا تنظیمی تعلق نہیں ہے، مظفر آباد سے مفتی کفایت صاحب، اور پاکستان کی اہم ترین شخصیات سے اس موضوع پر رابطہ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے مسئلے رکھتا ہوں۔ اتفاق سے مجلس میں سیکرٹری جنرل جناب مولانا شبیر میثمی صاحب بھی تشریف فرمائے، مجلس وحدت کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام ہماری جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت المسلمین، جعفری الائنس، پاک محرم، تنظیم عزاداری، تنظیم عزا، SRC، بوتراب اسکاؤٹ، پاک حیدری اسکاؤٹ، ISO کے جوان، JSO کے جوان، یہ سب ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ اپنے خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بہت ہی وقت کی تنگی ہے، کچھ تاخیر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اپنے کچھ مسائل کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو عالمی سطح پر ذرا توجہ کریں۔ یہ مظلوم کا ماتم ہے، یہ مظلوم کا ذکر ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا ذکر ہو رہا ہو اور موجودہ مظلومین کو یاد نہ کیا جائے۔ لہٰذا میں آپ سے چاہوں گا کہ اپنی توجہ بڑھائیں اس بات کی طرف کہ اس وقت عالمی سطح پر جو ہمارے مسائل ہیں ان میں سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر؟ مسلسل ظلم و زیادتیاں، مسلسل ناانصافیاں فلسطین کے اندر روا ہیں۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے غیر قانونیت اور ناجائز ریاست اسرائیل کی جانب سے قبلہ اول پہ جو غاصبانہ قبضہ ہے اور نہتے فلسطین مسلمانوں کو جو تسلسل کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، 7 اکتوبر 2023 سے تو غزہ کی تباہی اور بربادی کے مناظر، اب تک 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جی، تقریباً 1 سال میں۔ ان میں معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بڑی تعداد میں۔ عام عمومی جگہوں پر، مساجد، اسکولز، پناہ گزین کیمپوں پر حملے، ہاسپٹلز پہ حملے، اور ایسے وحشیانہ حملے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل بہت افسردہ ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں،
یہ آپ دوبارہ نعرہ لگائیے، مگر ان سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حسینی بیٹھیں، ایسے جواب دیں جیسے جواب دینا چاہیے۔ صلوات ہدیہ کر دیں۔ دوسرا عالمی مسئلہ، وہ ہمارے قریب کہی ایک ملک عمان میں کل رات مجلس پر حملہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ایک عمارت سے مسقط کے علاقے وادی کبیر امام بارگاہ پر حملہ ہوا، چند مومنین شہید ہیں اور کچھ زخمی ہیں۔ تقریباً صبح تک میں اتفاق سے کچھ ظاہر اکثریت پاکستانی اور ہندوستانیوں کی وہاں ہے اس مجلس میں، یا اگر عرب بھی ہیں تو وہ 300 سال پہلے جو گجرات سے ہماری گجرات کے برادری، خواجہ برادری کے جو لوگ پرانے گجراتی، لواتیہ فیملی، ان لوگوں کے زیر انتظام یہ امام بارگاہ ہے۔ بہت نقصان ہوا ہے، زخمیوں کی شفایابی کے لیے اور شہیدوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں ان میں سب سے پہلا اہم مسئلہ عزاداری سید الشہداء اور ماتمداری کربلا۔ اس میں مسلسل یہ مملکت اور اس میں رہنے والے لوگ امام حسین کی عزاداری کو اپنی شہرگ حیات جانتے ہوئے اپنی عبادات کو انجام دے رہے ہیں، مگر یہاں ایسے منظر بھی نظر آئے۔ وہ 1988 ڈیرہ اسماعیل خان کے جلوس کی برآمدگی پر سیون شریف میں ماتمداری کے مسائل ہوں، پارا چنار میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، کوئٹہ میں اور کراچی میں اور پنڈی میں راجہ بازار کا واقعہ یا کراچی عاشورہ کا سانحہ، یہ سارے کچھ ہونے کے باوجود ہر سال شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا اس جلالت پر اور اس ابوہت پر اور اس مردانگی پر اور اس اپنے مولا سے کیے ہوئے عہد کی وفاداری پر تمام عزاداران سید الشہداء کو آج اس 9 محرم کی مجلس نشر پاک سے سلام پیش کرتا ہوں۔ قانون دان شخصیات تشریف فرما ہیں، بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار خاص طور پر، اور ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا کہ سہون بھی اس مسئلے میں شامل کیا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام بری کاظمی اللہ مقامہ کا مزار راولپنڈی، شاہ لطیف کا مزار بھٹشا، جی حضرت شاہ شمس تبریز کا مزار ملتان، حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کراچی، حضرت لال شہباز قلندر کا مزار سہون شریف دادو، مجھے بتائیے یہ سب اوقاف کے اندر میں ہے یا نہیں؟ ان درگاہوں پر پنڈی میں، بھٹشا میں، سہون پر اکثر جگہوں پر مجلس عزا ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایک جگہ بھی معین ہے، باقاعدہ اوقات بھی معین ہے، اور ماتم ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، نوحہ خوانی ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے۔ صرف حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے جس پر ایسا نہیں ہے۔ میں بہت سالوں سے اس درد کو رو رہا ہوں، اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قانون دان لوگ ذرا ہمت کریں اور سیکٹری اوقاف کو عدالت میں حاضر کروائیں۔ ہم اور انہیں بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ تم سبب بن رہے ہو صوبہ سندھ میں فرقہ واریت کا۔ میں ان لوگوں پر تو کوئی بات ہی نہیں کروں گا جنہوں نے
2 محرم کو پوسٹیں چلائیں کہ ہم کامیاب ہو گئے مجلس رکوانے میں، تمہارا باپ بھی مجلس نہیں رکوا سکتا۔ کوئی مجلس نہیں رکی۔ ڈرو اس دن سے جس دن میں آپ کا فقیر شہنشاہ حسین نقوی جس دن یہ وصیت کر دوں کہ میں مر جاؤں تو میری قبر عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں بنائی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت تکلیف میں ہوں، یہ سرکاری ادارے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ ضرورت کیا تھی تمہیں تمہیں ایک نوٹس دینے کی، تمہیں ایک لیٹر جاری کرنے کی اور وضاحتیں دینے کی کہ ہاں مجلس نہیں ہوگی؟ 50 لوگ بھونکتے رہتے ہیں، بھونکنے دیتے، خاموش رہتے۔ تمہارا کام نہیں تھا کہ وزارت نے اور سیکٹری اوقاف نے اور حیدرآباد کے ڈائریکٹر نے یہ لیٹر جاری کیا کہ ہاں ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کوئی مجلس نہیں ہوگی حضرت شہباز قلندر کے مزار پر اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر۔ کیوں ہمیں اس حد تک لے جانا چاہتے ہو کہ پھر تم یہ کہو کہ یہ وائلیشن ہے اور یہ بغاوت ہے اور یہ نہ جانے کیا کیا ہے؟ خبردار، اب کوئی اور طریقہ اپنا جائے گا، اب اسے حاضر کیا جائے گا اور ہم پاکستان کی محترم عدلیہ سے فیصلہ لیں گے اور پھر عبداللہ شاہ غازی کے سرہانے کھڑے ہو کر مصائب پڑھوں گا۔ بھائی دیکھیے بات کون ہے یہ؟ آپ ایک دفعہ بولیے، باقی خود لگائیں گے نا، وہ آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں سمجھانی پڑیں گی۔ ایک اور صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ بات روشن ہے میری؟ خبردار کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ میں کوئی جذباتی بات کر رہا ہوں۔ سنی ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی ہیں، آپ انہیں قوالیاں کرنے دیجئے، آپ انہیں ان کے انداز سے نیاز نظر کرنے دیجئے، آپ انہیں ان کے انداز سے وہاں حاضریاں دینے دیجئے۔ ہم نے ہرگز یہ نہیں کہا، مگر یہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ یہ مزار سنیوں کے ہیں۔ اگر میں نے بتانا شروع کر دیا نا کہ تم حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قاتلوں کو رضی اللہ بولتے ہو تو منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ پنجاب پولیس کا ہے۔ پنجاب میں اس سال پھر NOCیاں جاری کرنے کے باوجود، مجالس کی NOCیاں جاری کرنے کے باوجود کینسل کی گئیں، گھروں کی مجلسوں کو روکا جا رہا ہے اور مسلسل پنجاب پولیس کی طرف سے زیادتیاں ہیں جو ہمیں برداشت نہیں ہیں۔ علماء و ذاکرین اور خطبہ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ تشیع کو شفاف انداز سے پیش کریں، عقائد تشیع کو، عقائد اسلامیہ کو واضح انداز سے پیش کریں، اپنے درمیان اپنے صفوں میں اتحاد، وحدت، بھائی چارگی کو، برداشت کو فروغ دیں اور اپنا ہدف اور مقصد ایام عزا میں صرف اور صرف سید الشہداء کے ذکر کو قرار دیں۔ عزیزو، 4th شیڈیول کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ 2 دفعہ بہانے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر FIR کاٹی جاتی ہے اور پھر اس FIR کے بنیاد پر اس محترم شخصیت کو 4th شیڈیول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس پورے ملک کی فہرست ہے کہ کہاں کہاں اس عنوان سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یاد رہے، شیعہ مسنگ پرسن کا مسئلہ بڑا حساس، بہت ضروری اور قابل توجہ ہے۔ آج بھی مجلس میں وہ مائیں آئی ہوئی ہیں، وہ بچیاں آئی ہوئی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں۔ میں ریاستی اداروں اور حفاظتی اداروں سے کہوں گا کہ آپ کو پاکستان کی حفاظت کے لیے بہت سارے قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔ ہم ہرگز آپ کے کاموں میں دخالت نہیں دے رہے، مگر ہم یہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ شہریوں کو گم کر دیں اور کئی سال تک شہری پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہے کہاں۔
اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو بہت ہے تو 90 دن کے اندر، جو آپ کا قانون ہے، جو آپ کا طریقہ ہے کہ آپ 90 دن کے اندر اپنی تحقیقات کو مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ مجرم ہے تو آپ پیش کر دیتے ہیں ان اداروں کو کہ جن اداروں کے ذریعے سے کیس آگے بڑھے گا، اور اگر وہ مجرم نہیں ہوتے، آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے، آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، آپ سے کون کہے کہ بھائی آپ اپنے ہی قانون اور قاعدے پر، جو آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں نا، آپ کی شخصیات ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہاں 3 مہینے سے زیادہ یہ بندہ ہمارے پاس نہیں رہے گا، 90 دن سے زیادہ یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ تو مگر ایسا تو نہیں ہو رہا۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو مسنگ پرسن ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھ جیسے لوگوں کو، میں تو بہت حقیر فقیر سا آدمی ہوں، شخصیات تشریف فرمائے ہیں، جب یہ بچے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب یہ مائیں آ کر رو رہی ہوتی ہیں، جب یہ بچیاں ہم سے کہہ رہی ہوتی ہیں کب ہمارا بھائی آئے گا، کب ہمارے بابا آئیں گے، تو ہم کیا جواب دیں انہیں؟ اور ہم جب آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ میں سے بعض ادارے یہ فرماتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، پھر دوسرا فرماتا ہے نہیں ان کے پاس ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ مملکت ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی سر پیر ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی قانون قاعدہ ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی انسان رہتے ہیں یا نہیں؟ لہٰذا بڑی درد کے ساتھ یہ آپ سے اپیل ہے کہ اس پہ توجہ کریں۔ مجھے اندازہ ہے کہ اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے، لیکن اذان کا ہم وقفہ دیں گے اگر ایسا ہو گیا تو، اور پھر آپ تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے FIRs اور داخلہ بندی اور زبان بندی کا مسئلہ۔ اس ملک میں اگر علامہ طالب جوہری پہ پابندی لگتی ہو، جب اہلت فرما گئے، اب تو ان کے زمانے میں ان پہ پابندی لگتی تھی، اس ملک میں اگر علامہ ساجد علی نقوی پہ پابندی لگتی ہو، اگر اس ملک کے اندر مولانا طارق جمیل پہ پابندی لگتی ہو، اس ملک میں اگر مثلاً میں آپ کے سامنے حقیر فقیر بیٹھا ہوں پابندیاں لگتی ہوں، کوئی میرڈ ہے، کوئی قاعدہ ہے، کوئی فارمولہ ہے، کس کے مطابق آپ پابندیاں لگاتے ہیں؟ آپ تو 2 صفحوں کا کاغذ بھی پورا نہیں پڑھتے اور سائن کر دیتے ہیں۔ اس 2 صفحے کے کاغذ میں ایک نام 4 دفعہ ہوتا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو نظر آ گیا ہوتا کہ یہ نام دوبارہ آ گیا ہے۔ آپ تو اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور جتنے اہم کاغذ پر آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی کاغذ تو نہیں ہے، یہ کوئی ٹماٹر پیاز دلوانے کا تو نوٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ آپ ایک شخصیت کو روک رہے ہیں جس کے لاکھوں کی تعداد میں چاہنے والے ہیں، جسے لوگ سننا چاہتے ہیں، جس کا اپنی جگہ پر احترام ہے، اس کا مقام ہے، اس کی خدمات ہیں، اس کی جد و جہد ہے، وطن کے لیے بھی جد و جہد ہیں، اور انسانی بنیادوں پر فلاحی امور میں بھی اس کی جد و جہد ہے۔ آپ جس پہ چاہتے ہیں پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ کوئی قاعدہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی شرائط ہے، کوئی میرٹ ہے، کوئی آپ کے پاس اصول ہے؟ ایک وہ بندہ جو اسپیشل برانچ کا ایک محترم، وہ ایک رپورٹ بناتا ہے، اس ایک رپورٹ کی بنیاد پر آرمی چیف تک محترم اثر لیتے ہیں، صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب تک اثر لیتے ہیں، اس کا گورنر صاحب بھی اسی کو مان لیتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنا کوئی نظام بہتر کرو، اپنے طریقوں کو بہتر کرو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات۔ قومی نصاب تعلیم کا یکساں بنیادوں پر ترتیب دینا۔ پاکستان کا ہر شہری، ہر بچہ حق رکھتا ہے کہ اسے ایک جیسی تعلیم دی جائے۔ معیار تعلیم کو ایک معیار پر لے کر آنا اور یکساں نصاب تعلیم کا مرتب کرنا بہت اچھا نعرہ ہے، بہت اچھی بات ہے، پسندیدہ عنوان ہے، لیکن جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تو آپ اس ملک کے نظام تعلیم کو مسلکی بنیادوں پر مرتب کرتے ہیں۔ یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ دیوبندیوں کا ہے، یہ دیوبندیوں کا نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ہے، یہ بریلویوں کا نہیں ہے، یہ شیعوں کا ہے، یہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے۔ آپ جب بچوں کے لیے نظام تعلیم کو مرتب کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے امیر شام کا نام لکھ دیا، اسے ہیرو بنا کر پیش کر دیا؟ ہم نہیں مانتے اسے۔ آپ نے کیسے حضرت ابو طالب کا نام اس عنوان کے ساتھ لکھ دیا جو کوئی ایک مسلک مانتا ہے، سارے مسلمان اس بات کو نہیں مانتے، اور 50 مسئلے۔ اصلی بات آپ کے حوالے ہو گئی۔ متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یکساں نصاب تعلیم کے اندر ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ ہماری شخصیات نے جو تحفظات لکھ کر دیے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔
ملکی سطح پر سانحات ہوئے اس ملک کے اندر، راولپنڈی کا سانحہ، کوئٹہ کا سانحہ، پشاور کا سانحہ، ڈیرہ اسماعیل خان کے سانحات، کراچی کا سانحہ، جی بڑے بڑے شکارپور کا سانحہ، کسی ایک سانحے کی اب تک رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ بتاؤ ان شہریوں کو یہ کیوں مارے گئے، بتاؤ کس نے مارا، کون مارنے والا تھا اور کون سہولت کار تھا۔ اتنے بڑے بڑے سانحات اس ملک کے اندر ہو گئے، ہمارا خون بہا اس ملک میں، ہمارے سے مراد ہم عزاداروں کا، جس میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، مگر آج تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ کون لوگ تھے۔ مانسیرا میں 15 سال سے جلوس رکا ہوا ہے عاشور کا، صرف ایک چھوٹی سی FIR کاٹ کر بہانہ بنایا اور عزاداری مانسیرا میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے جو پچھلے سال بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ زائرین کے لیے پالیسی، زیارت پالیسی مرتب کی گئی عمران خان صاحب کے زمانے میں، اسے ناتمام چھوڑ دیا گیا دوسرے عبوری دور میں، اور عبوری دور بھی ختم ہو گیا، اب بظاہر حکومت ہے، مگر اب تک زیارت پالیسی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ایران، عراق، شام جاتا ہے، یہ پاکستان کے شہری ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں، انہیں وہاں مسائل کا سامنا ہے، ان کے لیے زیارت پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت تھی، ہے، مگر ہمارے جو تحفظات اور ہمارے اس کے اندر جو اعتراضات ہیں، جو آپ نے ابھی رف بنائی ہے، ابھی آپ نے مجوزہ بنایا ہے، ابھی آپ نے تجویز پیش کی ہے تحریری طور پر، 3 وزارتوں نے مل کے یہ زیارت پالیسی بنائی ہے، اس میں ہمیں تحفظات ہیں، ان کو مکمل کرنے کے بعد تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ بھائی اس سے بلند صلوات۔ اللہ ہم سب کو نماز گزاروں میں شمار کرے۔ دو مسئلے اور ہیں، ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پاکستان کے اداروں میں ہمارے بارے میں، جن اداروں میں، پاکستان کے جن مذہبی اداروں میں ہمارے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، یعنی ان فیصلوں کی زد میں، ان فیصلوں کے سائے میں، ان فیصلوں کے نقصانات میں، ان فیصلوں کے نقصانات میں، ان فیصلوں کے فائدوں میں ہم بھی آتے ہیں، یعنی ان کا ہم سے بھی تعلق ہے۔ ان اداروں کے اندر ہماری نمائندگی یا نہیں ہے یا ہمارے تناسب کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا میں پاکستان کی ریاست سے کہہ چکا ہوں، الحمدللہ آپ کو یہ جان کر اطمینان رہنا چاہیے کہ میں اس مجمع میں بولنے سے پہلے دروازے بجاتا رہتا ہوں، بجا چکا ہوں۔ شاید ہی صوبے اور ملک کی سطح کی کوئی شخصیت ہو جہاں ہماری یہ تحریریں نہ گئی ہوں۔ بعض کو اپنے ہاتھ سے میں نے دی ہیں، بعض کو کسی بڑی انہی کے ہم منصب شخصیت کے ذریعے سے پہنچائی ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں، اور وہ لوگ بھی اس بات کی طرف توجہ کر رہے ہوں گے کہ جن تک یہ میری آواز جائے گی۔ تو ہم پہلے گفتگو کے قائل ہیں، پھر جن کے مسئلے ہیں ان کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ مسئلے تو آپ کے ہیں نا، آپ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں نا، آپ کے مسئلے پیچیدہ ہو رہے ہیں نا، تو یہ کام اس ممبر کا، میرا، مجھ جیسے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ تو ان اداروں میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، خاص طور پر وفاقی شرعی عدالت میں، ادارہ تحقیقات اسلامی میں اور اسلامی نظریاتی کونسل میں۔ آپ رکھیے میرے بھائیوں کو جو اور مسالک کے لوگ ہیں، ان کا حق ہے، وہ رہتے ہیں، ان کا ملک ہے، لیکن دوسروں کے حقوق کو ضبط کر کے اپنے حقوق حاصل کرنا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے، یہ نہ شرعی بات بھی نہیں ہے، یہ اخلاقی بات بھی نہیں ہے۔ ان کے حقوق ہیں، انہیں دیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم ان کے حقوق جب پامال ہو رہے ہوں گے ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن جو ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہر صوبے سے اسلامی نظریاتی کونسل میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے۔ آپ 1 اور 2 لے کر، کبھی کبھی 2 تو بہت ہی کم رہے ہیں، ہمیشہ 1 نمائندگی ہماری اس ملک میں، ہم اسی تناسب کے ساتھ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر، اور ایسے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر صوبے سے، میں نے نام بھی تجویز کے طور پر پیش کیے ہیں، ہر صوبے کی ممتاز شخصیات کے نام دیے ہیں کہ آپ ان کو اوپر غور کریں اور انہیں
ان کے فرشتوں کو بھی ان شخصیات کے نہیں پتہ ہوگا کہ جنہیں جو قابل لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں اور قابل ہیں اور مجتہدین سطح کے علماء ہیں، انہیں اسلام، کیونکہ وہ علمی فورم ہے نا، وہ تحقیقاتی فورم ہے، تو اس پر ہماری نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے وہ اور کمر توڑنے کے لیے تھا، یہ مہنگائی میں اضافے کا اور مشکلات میں اضافے کا سبب ہے۔ عزیزو، میری طرف سے تھوڑی سی کوتاہی ہے، ہم نے محترم جناب وقار مہدی صاحب سے، محترم ناصر شاہ صاحب سے بھی کہا، مگر ان سے بہت سارے کام ہوئے، انہوں نے بڑی خدمات کی، مگر ایک مسئلہ ان سے حل نہیں ہو پایا، اور وہ گرین لائن کا 9 اور 10 محرم کو بند نہ ہونا ہے۔ یہ عزادار جو پبلک ٹرانسپورٹ اس دن نہیں ہوتی، چھٹی ہوتی ہے اور مسائل ہوتے ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں اور متبادل رستے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، تو عوام کو بڑی مشکل کا سامنا ہے مرکزی جلوس میں آنے میں، اس مرکزی مجلس میں آنے میں، خاص طور پہ جس پٹی پہ گرین لائن چلتی ہے، اس پٹی کے سے جو وابستہ علاقے ہیں، کم و بیش وہاں 1 کروڑ لوگ یا کم سے کم 50 لاکھ لوگ رہتے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے یہ سہولت تھی کہ یہ 2 دن کے لیے گرین لائن بند نہ کی جاتی، جیسے سال بھر میں بھی بند ہوتی، تو بھائی 2 دن بھی کیوں بند ہو رہی ہے، یعنی 9-10 محرم کو کیوں بند ہو رہی ہے یہ؟ تو ہم نے ان شخصیات سے بھی کہا، انہوں نے کوششیں کیں، لیکن مسئلہ اب تک حل نہیں ہو پایا۔ وقار بھائی تشریف لے آئے ہیں، میں پھر ان سے گزارش کروں گا۔ مجھے رات کو بتایا گیا ہے کہ جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، یہ ایک ادارہ تو وفاق کا ہے لیکن صوبائی سندھ حکومت کے انڈر میں ہے یہ ادارہ، تو جو وزیر صاحب ہیں، جو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں میمن صاحب، وہ محترم، میں نے رات کو ان کو دیر سے رابطہ کیا، مگر 3 بجے ظاہر ہے کوئی وقت تو نہیں تھا رابطہ کرنے کا، تو وقار بھائی سے مجھے ایک دفعہ، میں سب کے سامنے ان سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے بڑے ہیں، میرے بابا کے دوست ہیں اور اس قوم کا فرد ہیں، کہ ایک دفعہ اور کوشش کر لیجئے، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی، یہ عالمی اور ملک کی سطح کی گفتگو تھی۔ کوشش کی کہ جو ہمارے مسائل ہمارے سینئرز نے مجھے متوجہ کیا ہے، خود میری جن پہ توجہ تھی میں آپ کے سامنے رکھتا۔ اگر میری کوئی بات ناگوار گزری ہو، کوئی میرا جملہ ایسا ہو کہ جو شایع نشان نہ رہا ہو، تو میں سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، پھر اپنے مولا سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر مولائیوں سے معافی مانگتا ہوں، اور مسلمانوں سے، سارے شہریوں سے۔ ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح شفافیت بڑھے، ہمارے مسئلوں کا حل نکالا جائے، اور یہ شہری آسودہ خاطر ہو کر زندگی گزارے۔ قربتاً اللہ، اللہ میرا جانتا ہے، اللہ ہمیں خلوص اور سچائی عطا فرمائے۔ ہم اس گھرانے کے عزادار ہیں جنہوں نے خالصتاً للہ، قربتاً اللہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔